عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کا اسلام آباد تک لانگ مارچ، عمران خان کا نئے انتخابات کی تاریخ کے اعلان تک ڈی چوک میں قیام کا عزم۔ شاہ محمود قریشی نے ملک بھر میں 5 کارکنان کے جاں بحق ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ملک بھر میں پی ٹی آئی کارکنان اور پولیس کے درمیان جھڑپیں، شیلنگ اور پتھراؤ۔ کراچی سے اسلام آباد تک جگہ جگہ رکاوٹیں ہونے کی وجہ سے شہری پریشان۔ شہر اقتدار میں میدان جنگ کا منظر، تحریک انصاف کے کارکنان ڈی چوک پہنچ گئے۔ درخت لگاؤ مہم کا پرچار کرنے والوں نے فیصل ایونیو پر گرین بیلٹس اور درختوں کو ہی آگ لگا دی۔ پولیس کی طرف سے مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ، پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے بھی پتھراؤ کیا گیا۔ لاہور کی لبرٹی چوک میں بھی پی ٹی آئی کارکنان پر پولیس کی شیلنگ۔ کراچی میں پی ٹی آئی کارکنان سراپا احتجاج، نمائش چورنگی پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان میں جھڑپ۔ پی ٹی آئی کارکنان نے قیدیوں کی وین کو آگ لگا دی۔ پولیس اہلکاروں پر بھی پتھراؤ، پولیس اہلکار پیچھے ہٹ گئے۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی۔ پی ٹی آئی کو G9 اور H9 کے درمیان احتجاج کرنے کی اجازت مل گئی۔ سپریم کورٹ کا اسلام آباد انتظامیہ کو پی ٹی آئی کو جگہ فراہم کرنے کا حکم۔ سیاسی بنیادوں پر گرفتار لوگوں کو فوری رہا کیا جائے۔ لانگ مارچ کی جگہ تک رسائی کے لیے ٹریفک پلان ترتیب دیا جائے۔ پی ٹی آئی والے اپنا احتجاج کریں اور گھروں کو جائیں۔ لانگ مارچ کی جگہ تک رسائی کے لیے ٹریفک پلان ترتیب دیا جائے، عدالت کے ریمارکس۔ انشاءاللہ ہم اس ملک کو اکٹھا کر کے ایک قوم بنا رہے ہیں جو ایک آزاد قوم بنے گی، جو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرے گی۔ جب مریم نکلی تھی لانگ مارچ کے لیے، ہم نے کسی کو نہیں روکا، ہم نے کوئی رکاوٹیں ان کے سامنے نہیں رکھی، کیونکہ ہمیں عوام سے کوئی ڈر نہیں ہے، یہ ڈرتے ہیں عوام سے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں سب نے ملک کو آزاد کرنے کے لیے نکلنا ہے، ہم ملک کو اکٹھا کر کے آزاد قوم بنائیں گے۔ مضبوط قوم امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کرے گی، پرامن احتجاج کریں گے اور ڈی چوک پہنچیں گے۔ مریم نواز بھی لانگ مارچ کے لیے نکلی تھیں، ہم نے کسی لانگ مارچ میں خلل پیدا نہیں کیا۔ اس معاشرے کے اندر تقسیم پیدا کرنے کا بہت وقت تھا اور دشنام ترازی کا بہت وقت تھا، مگر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا کوئی وقت نہیں تھا، غربت کو کنٹرول کرنے کا کوئی وقت نہیں تھا، بے روزگاری کو کنٹرول کرنے کا کوئی وقت نہیں تھا۔ پاکستان میں آئینی طریقے سے حکومت تبدیل ہوئی، سابق وزیر اعظم کے پاس اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کا تو وقت تھا مگر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا نہیں۔ عمران حکومت نے کروڑ ہائیڈرو پاور پلانٹ پر کوئی توجہ نہیں دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی میڈیا سے گفتگو، بولے منصوبے سے ملک میں توانائی کی کمی پوری کرنے میں مدد ملے گی، قرضوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمت میں کمی آئے گی۔ کل میں نے ایک ذکر کیا تھا، آج آپ دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ پنجاب میں کوئی 2 بچے، کوئی کارکن عمران خان کے، وہ کنٹینر ہٹاتے ہوئے وہ جو پل ہے اس سے الٹ کے نیچے گرے اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ عوام نے عمران خان کو زناٹے دار تھپڑ مارا ہے، گونج ہر جگہ سنائی دی۔ انقلاب خیبر پختونخوا اور پنجاب کے درمیان لٹکا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان کو اگر نقصان ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہیں۔
نائب صدر مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو، بولی حکومت بنانے اور گرانے کا اختیار صرف عوام کو ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ آئین و قانون کے دائرے میں کام کرے گی تو بہترین فیصلہ ہے، ملک کو اس وقت استحکام اور ترقی کی ضرورت ہے۔ 20 لاکھ کا جو ٹارگٹ تھا آپ کا اس کو 50% ہی پورا کر لیتے، اس کو 25% ہی پورا کر لیتے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی صورتحال ہی اس قسم کی پکچر دکھائی جا رہی تھی کہ جی یہ ایک عوامی سیلاب ہوگا اور یہ چڑھ دوڑے گا اور ادھر سے آئے گا ادھر سے آئے گا۔ 3 مقامات پہ اور زیادہ 32 چوک وہاں پہ راوی برج کے پاس جو ہے وہ چوک ہے، تو وہاں پہ کوئی 200-250 افراد پہ مشتمل جو عوامی سیلاب جو ہے وہ وہاں سے برآمد ہوا۔ عمران خان نے 3 بجے سری نگر روڈ پر پہنچنے کا وقت دیا تھا، 20 لاکھ تو کیا 20 کارکنان بھی نہیں پہنچ سکے۔ فواد چودھری 250 بندوں کے سیلاب کو لے کر رواں دواں ہیں، عوام کو فتنہ فساد میں شرکت نہ کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس، بولے محب وطن قوم ملک کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتی ہے، جلسہ کرنا ہے تو کریں لیکن تشدد کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایک جتھے نے خونی مارچ کا اعلان کیا، عوام نے فساد، فتنہ اور انتشار کو مسترد کر دیا۔ عوام نے واضح پیغام دیا کہ سیاست میں لشکر کشی نہیں ہو سکتی، یہ شخص پورے ملک کو یرغمال بنانے کی خواہش رکھتا تھا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس بریفنگ، بولی عوام ملک کی تعمیر چاہتے ہیں، تخریب کاری نہیں۔ شہباز شریف عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام کر رہے ہیں، مہنگائی ختم کرنے کے سفر شروع ہو چکا ہے۔ کہ عورتیں اور بچے نکلیں، انہوں نے عمران خان کو مہنگائی کی جو زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ وہ معاف نہیں کی، بے روزگاری کی زیادتی معاف نہیں کی، اور آہستہ آہستہ جیسے دن آ رہے ہیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو بے روزگاری اور مہنگائی ہے یہ دیدہ دانستہ عمران خان صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے، ان کے فیصلوں کی وجہ سے یہ امیر گھرانوں کو امیر ترین کرتے چلے گئے ہیں اور غریبوں کو تو تباہ و برباد کر دیا انہوں نے۔ کہ عمران خان صاحب نے آج کے دن لانگ مارچ کے حوالے سے یا اسے دھرنا کہیں 2 لاکھ 10 لاکھ اس سے زیادہ کے انہوں نے فگر جو ہیں وہ کلیم کیے کہ اتنی زیادہ عوام میرے ساتھ نکلے گی اسلام آباد میں، اور ہم تب تک یہاں بیٹھیں گے جب تک کہ اسمبلی تحلیل نہیں ہو جاتی اور اگلے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہو جاتا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی عوام نے ان کی اس کال کو یکسر مسترد کی ہے۔ پنجاب کے عوام نے فسادی مارچ کو مسترد کر دیا، عوام نے مارچ میں شرکت نہ کر کے جواب دے دیا۔ ماضی میں حکومت میں کرونا کے نام پر منی لانڈرنگ کی گئی، شہزاد اکبر کے تمام کیسز ڈھونگ نکلے۔ دانیال عزیز کی پریس بریفنگ، طارق فضل چودھری بولے عمران خان 10 لاکھ تو کیا 2000 افراد بھی جمع نہیں کر پائے، رکاوٹیں عوام کے تحفظ کے لیے لگائی گئی ہیں، عمران خان شوق سے اسلام آباد آئیں، تواضع کریں گے۔ فیصلہ کیا ہے کہ فاشسٹ عمرانی جتھے کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں ہوگی، پارلیمنٹ پر لعنت بھیجنے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی۔ خان صاحب کو یہ جو ان کے زمانے کا آئینی حق تھا ان کے پاس وزیر اعظم رہنے کا، وہ تو آئینی تھا۔ اب ایک آئینی طریقہ کار سے اگر ان کو ہٹایا گیا ہے اور نئے وزیر اعظم آئے تو ان پہ کے پاس جو حق ہے آئینی طور پہ ملک کو آگے بڑھانے کا، ترقی کی طرف لے کے جانے کا، وہ ان کے گمان میں نہیں آتا، وہ سمجھتے ہیں غیر آئینی ہے۔ حکومت کا پی ٹی آئی سے کسی قسم کی مفاہمت نہ کرنے کا اعلان، خرم دستگیر کہتے ہیں آئین میں درج احتجاج کا حق آئینی حکومت کو گرانے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، عمرانی جتھے کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں ہوگی۔ مصدق ملک بولے عمران خان بتائیں تشدد اور جلاؤ گھیراؤ جمہوری حق ہے کیا؟ لاہور سے ان کے رہنما کے گھر کے باہر سے بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد ہوا جو افغانستان میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کیونکہ حکومت
اور پی ٹی آئی کے درمیان معاہدہ پا گیا. سن لو, تم آج نئے انتخابات کا اعلان کر دو, ہم جھگڑا نہیں چاہتے. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت نے پورے ملک کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا ہے. امپورٹڈ حکومت ملک چلانے نہیں بلکہ معیشت تباہ کرنے آئی ہے. یہ لوگ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے حکومت میں آئے ہیں. عوام میں جو جذبہ دیکھ رہا ہوں وہ حیران کن ہے. جو لوگ اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے وہ اپنے علاقوں میں نکلیں. عوام سے اپیل ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, توڑ پھوڑ نہیں کرنی. آج پاکستان کی سیاست کا اہم دن ہے اور اس 3 سے 5 دنوں میں اہم فیصلے انشاءاللہ ہو کے رہیں گے. اور وہ ڈرپوک بھگوڑے جو کبھی سعودی عرب میں پناہ لیتے ہیں, کبھی بیماریوں کے بہانے لندن بھاگ جاتے ہیں, جب عدالت میں فرد جرم لگنی ہو ان کو چپ پڑ جاتی ہے. اور جب پاکستان میں عظیم افواج, جانثار افواج کو یہ 12-14 مرتبہ نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں اور اپنے اقتدار کے لیے پھر جوتے چاٹتے ہیں. مطلب ہو تو یہ پاؤں پڑ جاتے ہیں, مطلب نکل جائے تو یہ گلے پڑتے ہیں. لیکن پاکستان بننے جا رہا ہے. شیخ رشید کہتے ہیں آج پاکستان کی سیاست کا اہم دن ہے. 3 سے 5 دنوں میں اہم فیصلے ہو کر رہیں گے. ڈرپوک بھگوڑے کبھی سعودیہ میں پناہ لیتے ہیں تو کبھی لندن بھاگ جاتے ہیں. عدالت میں فرد جرم عائد ہوتی ہے تو ان کو چپ پڑ جاتی ہے. مطلب ہو تو یہ پاؤں پڑ جاتے ہیں, نہ ہو تو گلے پڑ جاتے ہیں. پاکستان بننے جا رہا ہے, قوم ایک ہو رہی ہے. ایسے حالات میں فوج اور عدلیہ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. حکومت اور پی ٹی آئی کی جانب سے معاہدے کی تردید. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں پی ٹی آئی سے صرف جلسہ کرنے کے حوالے سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا. عمران خان بولے حکومت کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الیکشن کی تاریخ اور اسمبلیوں کی تحلیل کے اعلان تک اسلام آباد میں ہی رہیں گے. لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ شامل ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں راستوں کی بندش سے شہریوں کی مشکلات کا پورا احساس ہے. پاکستانی کی حیثیت سے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے ہیں. بڑے قومی مقصد کے حصول کے لیے ایسی تکالیف کوئی حیثیت نہیں رکھتی. دھرنا, سیاست یا مارچ سے عوام کو آگے نہیں لے جایا جا سکتا. عمران خان اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. اسے ملک کی مفاد عزیز ہے, نہ عوام. وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانوی وزیر دفاع کی سربراہی میں وفد کی ملاقات. 2 طرفہ امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم کا دونوں ممالک کے مابین تجارت اور سرمایہ کاری میں تعلقات بڑھانے کی خواہش کا اظہار. وزیر اعظم کا پرامن اور مستحکم افغانستان کی اہمیت پر زور. رواں سال پاکستان برطانیہ سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ منائیں گے. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان دوحہ میں مذاکرات. آئی ایم ایف کا پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کیے بغیر قسط دینے سے انکار. پاکستانی وفد وزیر اعظم شہباز شریف سے بات چیت کے بعد آئی ایم ایف کو جواب دے گا. پاکستانی وفد اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق.